کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ہماری طرح عمر ضائع نہیں کی. 120 سال عمر پائی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور بوستان اور گلستان آپ کی بڑی مشہور تصانیف ہیں. پہلے اب تو نہیں مجھے پتا، پہلے درس نظامی میں یہ پڑھائی بھی جاتی تھی. فارسی کی یہ 2 کتابیں ہیں. اور حضرت شاعر بھی بڑے تھے، کریمہ بھی حضرت کی ہے، کریمہ ببخشا برحالمہ، بہت بڑے شیخ گزرے ہیں. تو 120 سال عمر پائی. اور لکھا ہے جو تذکرہ نگار ہیں کہ حضرت نے 30 سال پہلے علم حاصل کیا، پھر آگے 30 سال اس علم کو لوگوں میں بانٹا، پھر شوق جہاد غالب آیا، پھر آپ نے تلوار اٹھائی اور 30 سال کافروں سے جہاد کیا، 90 سال بن گئے. پھر جب 30 سال آخری جو بچتے ہیں نا، وہ پھر محبت الہی نے غلبہ کیا اور پھر آپ نے تلوار چھوڑی اور بیابانوں کا راستہ اختیار کیا. 120 سال اس طرح گزارے. تو لکھا ہے کہ حضرت نا اپنے شہر ایران میں واپس لوٹ رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے علماء کی جو حالت شروع سے رہی ہے، حضرت کے پاس نا پہلے کوئی سادی سی جوتی تھی تو وہ بھی ٹوٹ گئی. تو اب نا وہ راستہ جو ہے نا وہ پتھریلا راستہ تھا، بڑے نکیلے پتھر تھے. تو حضرت کے پاؤں میں چبھ رہے تھے، جس کی وجہ سے پاؤں زخمی بھی ہو گئے، خون بھی رس رہا تھا. تو ایویں دل میں خیال آیا، اور شیخ سعدی تو نے کیا پایا؟ ساری زندگی تو نے عبادت میں اطاعت میں گزار دی، اور حال یہ تیرا یہ ہے کہ پاؤں میں پہننے کے لیے تیرے پاس جوتی بھی نہیں ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب چلتا چلتا میں شہر ایران کے مرکزی دروازے کے قریب آیا نا، شہر میں داخل ہونے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے، نہ جس کے بازو ہیں اور نہ جس کی ٹانگیں ہیں، اور وہ سینے کے بل نہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا. چل تو نہیں رہا تھا، کوشش کر رہا تھا اپنا فاصلہ طے کرنے کی. اب فرماتے جب اس پہ نظر پڑی تو میں سجدے میں چلا گیا اور بڑی معافی مانگی، یا اللہ معاف کر دے، اور تو نے جوتی نہیں دی، کوئی بات نہیں، شکر ہے پاؤں تو دے دی ہیں. میں حضرت کل گزر رہا تھا تو اس لیے میں نے چلو بات بیان کر دی. بڑا ڈر آیا یار. وہ ایک مانگنے والا کھڑا تھا، پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، اس کے بازو یہاں سے کٹے تھے. تو میں کسی ختم پہ جا رہا تھا، میں نے لڑکے کو کہا تھوڑی گڈی کھلار یار، ذرا رو لئیے چٹ. بڑا دل میں خیال آیا یار کس طرح کھاندہ ہونا ہے، یہاں سے بازو کٹے تھے، یہ کس طرح پیتا ہوگا. پھر خیال آیا یار یہ استنجا کس طرح کرتا ہوگا، یہ کتنا مجبور ہے. لیکن حضرت مجھے اللہ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں الحمدللہ. اس لیے شکر کی عادت ڈالو. بہت کچھ ہے، اگر کچھ نہیں ہے نا تو جو ہے اس کو دیکھو یار، جو نہیں ہے اس کو کیوں دیکھتے؟ جو ہے اس پہ شکر ادا کیا. کتنا کیا حضرت، کتنا کیا. اور کبھی علماء کے پاس بیٹھو اور اس سے پوچھو کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے جو شکر کا انداز ہے وہ بتاؤ، حضور کے شکر کا انداز کیا تھا. اور حضرت میں مختصر کروں گا، وقت تھوڑا ہے، کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام رات کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ حضور کی جو مبارک پنڈلیاں ہیں وہ سوج جایا کرتی تھی. تو آپ کہتی ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور آگے سے جواب دیتے کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم تو شکر ہی نہیں کرتے حضرت، شکر کیا کرو. اور کبھی کبھی اگر ناشکری کا غلبہ ہو تو نکل جایا کروں باہر. حضرت تمہیں بہت کچھ دکھائی دے گا جو تمہیں شکر پہ مجبور کر دے گا. اگر کیونکہ سب کے لیے تو اللہ نے کہا ہی نہیں نا، اللہ آیات لأولی الالباب، بھائی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جو عقل والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. جو عقل والا اگر ڈھونڈنے نکلے گا اس کو بہت کچھ ملے گا. میں نے اس کو کہا یار گاڑی کھڑی کر چٹ روئی. بڑی دیر میں سوچتا رہا یار بھائی ہر وقت تو نہیں لازم کہ کوئی بندہ پاس ہو. اگر اس کو پیاس لگتی ہوگی تو کون پانی پلاتا ہوگا؟ اگر اس کو بھوک لگتی ہوگی تو اس کو کون کھانا کھلاؤ؟ یہ کتنا مجبور ہے یہ شخص. حضرت اگر اس کو پیشاب آتا ہوگا تو کون اس کو استنجا کرواتا ہوگا؟ اگر یہ پخانہ کرتا ہوگا تو کون اس کو طہارت کرواتا ہوگا؟ حضرت شکر ادا کرو، حضرت شکر ادا کرو، شکر ادا کرو. اور لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر ادا کر